بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ آ رہا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس مکان میں رہتے ہوئے مجھے پچھلے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر جب سے گھر سے نکالا تھا، میں اس کرائے کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ شوہر نے جب سے مجھے طلاق دی تھی، میں بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے مجھے بلا وجہ اپنے گھر سے نکالا تھا۔ تب سے میں ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری کرنے لگی جہاں سے مجھے 5,000 روپے مہینہ تنخواہ ملتی اور میں اپنی گزر بسر کر لیتی، جبکہ میرے مکان کا کرایہ 4,000 روپے تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے مجھے پوری تنخواہ نہیں مل رہی تھی، شاید اس لیے کہ میں اسکول میں پورا کام بھی نہ کر پاتی، وہ بھی میری تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹ لیتے۔ اسی وجہ سے مالک مکان کو دینے کے لیے میرے پاس آج بھی کرایہ نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ آ کر مجھ سے کرایہ مانگے گا تو میں کیا کروں گی۔ خیر، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں جانتی تھی مجھ سے کوئی اور بات کرنے تو نہیں آیا ہوگا، یقیناً مکان مالک ہی ہوگا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ، وحشت تھی۔ کرایہ دے لڑکی، تو ہمیشہ ہی دیر کرتی ہے۔ میں کیا ہر مہینے تمہارے در پر بھیک مانگنے آتا رہوں؟ اگر تم نے آج کرایہ نہیں دیا تو میں تمہیں گھسیٹ کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ ایسے تو نہ کریں صاحب، میرے پاس اور کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، تو میں نے کیا ایدھی ہوم کھول رکھا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا میں یہ سب صدقے اور ثواب کے لیے کر رہا ہوں؟ ارے لڑکی، میرا پیسہ دو، نہیں تو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مالک مکان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں کیوں دفع ہوں گی؟ آج میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کروں گی کہ تم دوبارہ مجھ سے کبھی اس طرح بات نہیں کرو گے۔ کیا کر لو گی تم؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا۔ اب تو مجھے اور بھی موقع مل گیا۔ میں آدھی دروازے سے باہر آ گئی، اپنی آستین ایک ہی لمحے میں پھاڑی اور چیخنے چلانے لگی۔ مالک مکان تو یہ سارا منظر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی عمر 40-45 سال تھی۔ اس کا ظاہر ہے کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ میں اس سے 10 سال چھوٹی تھی، پر میری مجبوری نے مجھے اس قدر بے شرم بنا ڈالا کہ میں نے مالک مکان کے لیے اتنا گھنونا منصوبہ 2 منٹ میں تیار کر لیا۔ میرے چیخے مارنے سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، خدا کے لیے کوئی میری عزت بچا لو۔ بس 2 منٹ نہ گزرے تھے کہ محلے کے سبھی لوگ مکان کے باہر جمع ہو گئے۔ مالک مکان شرمندہ سا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ کیانی صاحب، آپ نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک معتبر شخص آگے بڑھ کر میرے حق میں بات کرنے لگا تو کیانی صاحب خاموش ہو گئے۔ ارے بھائی صاحب، بکواس کرتی ہے یہ کتیا۔ اس سے میں نے کرایہ مانگ پر ہی الزام لگانے لگ گئی، جبکہ میں نے تو کبھی اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ مالک مکان کے منہ سے میرے لیے اتنا نامناسب لفظ سن کر محلے کے لوگوں کو اور بھی زیادہ شک ہو گیا۔ میں اور رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، دیکھا آپ نے، یہ مجھے ابھی بھی گالی دے رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ یہ میری عزت چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے ایسی کئی باتیں مجھ سے کیں جو میں آپ سب کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میری باتیں سن کر محلے کے سب مرد مجھ سے ہمدردی کرنے لگے۔ ایک آدمی کہنے لگا، ہم اس کو سزا دیں گے، تم فکر نہیں کرو، اس نے تمہارے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہے اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ آپ لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں جی، میں غریب عورت ہوں اور آپ لوگ اس مالک مکان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ تو یہاں کا محلے دار ہے، اس کا اپنا مکان ہے، کون سا یہ کرایہ دار ہے؟ کرایہ دار تو میں ہوں نا، سزا تو مجھے ملے گی۔ میں اور زیادہ رونے لگی تو اس بزرگ نے جو کہ کیانی صاحب سے سوال جواب کر رہا تھا میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بس میں اپنی بچی کا فیصلہ یہیں کروں گا۔ تم سب لوگ اس شخص کو مجبور کرو کہ یہ اس لڑکی سے نکاح کرے۔ اس کے شوہر نے پہلے بھی اس کو طلاق دے دی تھی۔ یہ بیچاری دربدر گھوم رہی ہے۔ اب اگر ایک شخص اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے، ورنہ اکیلی لڑکی کا یہاں رہنا واقعی مشکل ہے۔ باقی لوگ بھی بزرگ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ یوں سب لوگوں نے کھڑے کھڑے میری شادی کا فیصلہ مالک مکان سے کر دیا۔ میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے لگا تھا سب لوگ مل کر مجھے کچھ روپے پیسے ہی دے دیں گے، پر یہ تو میری ذمہ داری اٹھانے پر آ گئے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہارا نکاح مالک مکان سے کریں گے۔ اگر میں اس وقت ان لوگوں کے خلاف بولتی یا مالک مکان سے شادی کرنے پر انکار کر دیتی
تو سب لوگ مجھے برا سمجھتے، ان کی ہمدردیاں بھی میرے ساتھ نہ رہتیں، اور اس محلے میں رہنا میرے لیے خاموش رہی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مالک مکان مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تو نے ٹھیک نہیں کیا لڑکی، میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سب لوگ مالک مکان کو ڈانٹنے لگے۔ یوں یہ لوگ ہمیں گھیر کر قریبی مسجد لے گئے۔ مسجد جا کر علامہ صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ علامہ صاحب بھی بولے کہ ایسی صورتحال میں لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس کا گھر بسا دینا چاہیے۔ انہی کپڑوں میں میرا نکاح مالک مکان کے ساتھ کر دیا گیا۔ تاج کیانی جو کہ ایک معتبر شخص تھا اب میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور وہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے بدلہ لینے والا تھا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ کر کانپ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا بدلہ بہت برا ہوگا۔ ظاہر ہے میں نے زبردستی شادی جو کی تھی، اب وہ کون سا مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھائے گا، یہی سوچ سوچ کر میرا دل کانپ رہا تھا۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ مالک مکان تو شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچتی تھی کہ 40 سال کی عمر میں وہ کنوارا ہے، پر اس کے تو پہلے ہی 2 بچے تھے۔ میرے لیے 2 بچوں سے زیادہ اس کی بیوی خطرناک تھی، جو ظاہر ہے اپنے لیے ایک سوتن کیسے برداشت کرتی، وہ بھی بیٹھے بٹھائے جب اس کے شوہر کا کوئی قصور بھی نہ ہو۔ نکاح کے فوراً بعد ہی تاج مجھ سے کہنے لگے کہ تم اسی گھر چلو جہاں تم پہلے رہتی تھیں، میں تم کو وہیں رکھوں گا۔ میں دل ہی دل میں بہت ڈر رہی تھی۔ خیر سادہ سے کپڑوں میں میری رخصتی میرے اسی گھر میں کر دی گئی جہاں میں خود رہتی تھی۔ تاج مجھے میرے ہی گھر لے کر آ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے چہرے پر غصہ نمایاں نظر آنے لگا۔ اس نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لا کر پٹکا اور بے رحم سے لہجے میں بولا، تم اب یہیں رہو گی اسی گھر میں، یہ سوچنا بھی مت کہ تم میرے بڑے بنگلے میں چلی جاؤ گی۔ تم نے جو کھیل رچایا ہے میں تمہیں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ تم جیسی ایسی لڑکیاں کچھ بھی کر گزرتی ہیں، 2 پیسوں کے لیے تم نے اپنی پہلے بھی کئی بار عزت تو بیچ ہی دی ہوگی۔ مجھے اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب تم میری عزت بن چکی ہو۔ بدقسمتی سے میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، تو اب ایسی حرکتوں کا سوچنا بھی مت۔ میں تمہیں باہر سے تالا لگا کر جایا کروں گا، تم اسی گھر میں رہو گی اور سدا تڑپتی رہو گی۔ میں تم کو کبھی اپنی پہلی بیوی جیسا مرتبہ نہیں دوں گا۔ کیا سوچ کر تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے کہ تم میری دولت پر قبضہ جما کر بیٹھ جاؤ گی، میرے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرو گی، میری بیوی کو میری زندگی سے نکالو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ ابھی تک یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دستک اس قدر زور سے تھی کہ ہم دونوں ہی چونک گئے۔ وہ کمرے سے اٹھے اور فوراً باہر گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی آ گئی۔ میں جانتی تھی یا تو تاج کی بیوی یہاں آئی ہوگی یا محلے کا کوئی شخص کوئی نہ کوئی بات کرنے آیا ہوگا۔ خیر میں تاج کے پیچھے پیچھے باہر دروازے تک آئی، دروازہ کھولا، سامنے ان کی پہلی بیوی عروبہ کھڑی تھی۔ عروبہ کو دیکھتے ہی میں ڈر گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ابھی میرے بالوں کو چٹیا سے پکڑ کر مجھے گھسیٹنا شروع کر دے گی، کیونکہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ لیکن خلاف توقع عروبہ مسکراتی ہوئی کمرے کے اندر آ گئی۔ میں حیران تھی کہ کوئی عورت اپنی سوتن سے اتنی خوش دلی سے کیسے مل سکتی ہے، پر اگلے ہی جملے نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تم کو یہاں دیکھ کر۔ یہ بات سن کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ یقیناً یہ عورت میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچ کر ہی آئی ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے معاف کر دے عروبہ، میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا، بس یہ سب اچانک ہو گیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، پریشان اور چڑچڑی رہتی ہوں۔ خدا جانے کب مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں بالکل بھی اس بارے میں پہلے نہیں سوچتی تھی، نہ میں نے کوئی منصوبہ بندی کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گی۔ ارے نہیں عروبہ، آگے بڑھے تمہاری کروں گی۔ تم جانتی نہیں کہ میں کتنے اچھے کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چونٹی کو بھی نہیں مارا۔ پھر تم تو انسان ہو، تمہاری خدمت کرنا، تمہیں خوش رکھنا میرا فرض ہے۔ میں اس عورت کی باتوں پر حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں اور وہ باتیں کچھ اور کر رہی تھی۔ خیر اس نے مجھ سے کہا کہ تم باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تم کو اپنے بنگلے میں لے کر جاؤں گی۔ تم یہاں کیوں رہو، اب تم میرے شوہر کی بیوی ہو، تم کو میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میری سوتن تو بہت اچھی ہے۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی خود چلانے لگی، جبکہ کیانی صاحب پیچھے بیٹھے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی، جس کے سامنے کیانی ہاؤس لکھا تھا۔ ہم گاڑی سے اترے
کیانی صاحب خود کہیں اور چلے گئے، جبکہ ان کی بیوی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے آئی۔ اب اس کے ہاتھ کی گرفت میں سختی آ گئی تھی۔ وہ جس طرح بات کر رہی تھی وہ انداز بدل چکا تھا۔ ہم لوگ ایک کمرے میں آ گئے جو کہ اس بڑے سے گھر کے آخری کونے میں تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ عورت نے مجھے دھکیل کر اندر کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی اس شادی سے خوش نہیں ہے، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بد سلوک کرے گی۔ خیر، کمرے میں بند کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی۔ یہ کمرہ بالکل اندھیرا تھا، اس میں کوئی سونے کی جگہ بھی نہیں تھی، نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی وغیرہ تھی۔ اندھیرے میں مجھے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں چیخ چلا کر بھی کیا کرتی، میری آواز ہوا میں ہی گم ہو جاتی۔ میں رونے لگی۔ فرش پر بیٹھے ہوئے نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے روتے روتے اب خیال آیا کہ میرے کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ تبھی دروازہ کھلا تو عروبہ آ گئیں۔ میں ان کو دیکھ کر ہی رونے لگی۔ ارے مجھے معاف کر دو لڑکی، میں نے تم کو یہاں اس لیے رکھا کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اب تمہیں کہاں چھپاؤں، تم تو جانتی ہو لوگ کتنے سوال کرتے ہیں، اور پھر ابھی اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ میں نے سوچا کہ میں تم کو فی الحال یہیں چھپا لیتی ہوں۔ میں تم کو یہ بھی نہیں بتا پائی کہ میں تمہیں یہاں لائی کیوں ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں اب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا وہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ خیر، مجھے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ عروبہ مجھے ایک بڑے کمرے میں لے گئی جہاں پر خوبصورت جہازی سائز کا بیڈ لگا ہوا تھا، ریشمی پردے اور خوبصورت مخملین چادریں تھیں۔ مجھے اس بیڈ پر بٹھا دیا اور بولی، میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوں، تم وہ پی کر فریش ہو جاؤ گی، تمہاری تھکن اتر جائے گی، پھر میں تم کو پورا گھر دکھاؤں گی۔ اب یہ گھر تمہارا ہی تو ہے، تم اس میں آرام سے رہو۔ میں عروبہ کی بات سن کر چپ چاپ وہاں بیٹھی رہی۔ تبھی کیانی صاحب اندر آ گئے۔ یہ نہ جانے کتنی دیر بعد آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، عروبہ نے تو تمہیں بہت خوش رکھا ہوا ہے، بڑی بات ہے، کبھی دو عورتوں کو میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر میرا بھی دل چاہا کہ میں ان سے کوئی بات کروں، پر اس سے پہلے جو مجھ پر بیت چکی تھی میں ان کو بتانا چاہتی تھی۔ کیا کیانی صاحب، آپ کی بیوی نے مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور میں وہاں سے ابھی نکلی ہوں، میرا تو وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ عروبہ اندر آ گئی اور کہنے لگی، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ میں تو آپ کی بیوی کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی تاکہ وہ کچھ آرام کرے، اسے نیند آئے۔ کافی دیر سے یہ بیچاری ایسے ہی کھڑی کھڑی پھر رہی ہے اور صبح سے سوئی بھی نہیں ہوگی، اب اس کے آرام کرنے کا وقت ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ کو اور بھی بہت کام ہوں گے۔ عروبہ نے بڑے طریقے سے اپنے شوہر کو کمرے سے گلاس دے کر بولی، اسے پی لو، تم کو اچھی نیند آئے گی۔ میں نے دودھ کا گلاس تو پی لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے نیند بھی آ گئی۔ میں نیند کی وادیوں میں کھوئی رہی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو یہ کمرہ بالکل ویران سا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے عروبہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک لمحے کو تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ میری شادی اتنے بڑے آدمی سے ہو چکی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ کو کیانی صاحب بلا رہے ہیں۔ میں یہ سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے دوسرے کمرے کا بتا دیا۔ میں خوشی سے جھومتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سچ پوچھوں تو مجھے بھی کیانی صاحب اب اچھے لگنے لگے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے بیڈ پر پڑے کپڑوں کو اشارہ کیا اور بولے، یہ کپڑے پہن لو، آج تمہیں کہیں جانا ہے۔ جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ میں حیران ہو کر بولی، بس میں تمہیں گھمانے پھرانے لے کر جا رہا ہوں۔ کیانی صاحب میں خوش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا شوہر مجھے اس قدر اہمیت بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اچھے کپڑے پہنے اور پھر شیشے میں خود کو تیار ہو کر دیکھنے لگی۔ میں واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسی لمحے عروبہ بھی آ گئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بولیں، تم تو واقعی چندے آفتاب چندے مہتاب لگ رہی ہو، تم واقعی میرے شوہر کے ساتھ جچتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر گلے سے لگا کر بولی، چلو جاؤ، تم لوگوں کو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیانی صاحب مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئے، گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ محلے کے 2-3 لوگ وہاں سے گزرے۔ وہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو اس عورت کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، یہ تو بڑی ہی خوش قسمت نکلی۔ ہم کیانی کو برا انسان سمجھ رہے تھے،
پر اس نے اس لڑکی کو واقعی میں عزت دے دی۔ سب لوگوں کی نظر میں کیانی صاحب کا ایک اچھا تصور بن چکا تھا۔ اس سے پہلے بھی ان کی بیوی نے اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اب تو محلے کی عورتوں کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کیانی صاحب نے مجھے میرے شوہر کی طلاق کے بعد عزت دی ہے، اپنے گھر میں پناہ بھی دی، اور یہ کہ ان کی بیوی بھی بہت اچھی ہے۔ مجھے طلاق کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں بلا کسی تردد کے قبول کر لیا۔ میں خوش بھی بہت تھی، پر میرا دل اندر ہی اندر بہت گھبرا رہا تھا۔ کیانی صاحب مجھے گاڑی میں بٹھا کر بہت دور لے گئے۔ گھر سے وہ مجھے گھومنے پھرنے کا کہہ کر لائے تھے، مگر یہ تو ایک اور گھر تھا جس کے آگے یہ رک گئے تھے۔ میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ آپ نے تو کہا تھا ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ ہاں ہم گھومنے پھرنے ہی جائیں گے، بس ذرا یہ میرے دوست کا گھر ہے، تھوڑی دیر یہاں رک جاؤں، ان سے مل لوں، پھر چلتے ہیں۔ ویسے بھی میرے دوست ہیں، میں ان کو تمہارے بارے میں تو بتانا ہی چاہوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئے۔ ہم لوگ بنگلے میں داخل ہوئے۔ مجھے موسیقی کی آوازیں آنے لگیں۔ کیانی صاحب مجھے اندھیری سیڑھیوں سے اوپر لے جاتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ عجیب سا تھا، یہاں سے بدبو آ رہی تھی، جبکہ اس کے ریشمی پردے اور آس پاس لگی چیزیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ یہ کسی لڑکی کا ہی کمرہ ہے۔ اس میں ایک پائل بھی بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جبکہ کمرے میں کچھ خوشبو اور کچھ بدبو، ایک عجیب ہی طرح کا امتزاج تھا جو میرے دماغ پر اثر کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں یہاں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ارے کیا ہوا؟ اصل میں یہ لوگ بہت زیادہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے تمہیں سر میں درد ہو رہا ہوگا، کیانی صاحب نے کہا، اور خود کمرے سے باہر جانے لگے۔ کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، میں اپنے دوست سے مل کر آؤں، اس کی بیوی تمہارے پاس آتی ہی ہوگی، تم دونوں مل کر باتیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے۔ میں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا، ایک عورت اندر داخل ہوئی، پر اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی۔ مجھ سے کہ کیا ہوا؟ تم اتنی حیران پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ سیدھی ہو کر بیٹھو اور یہ چادر وغیرہ اتار کر رکھ دو۔ مجھے اس طرح کے ناٹک پسند نہیں ہیں۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو کیانی صاحب کے دوست کی بیوی ہیں نا؟ آپ کو مجھ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت زور زور سے ہنسنے لگی۔ کیانی صاحب کے دوست کی بیوی؟ تم کو لگتا ہے کہ میں کسی کی بیوی ہوں گی؟ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی مرد کی طرح ٹانگیں پھیلا کر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک سگریٹ کا ٹکڑا بھی تھا۔ وہ مسلسل دھواں پھونک رہی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ کیانی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ ایک بار پھر اس کا کہا پورے کمرے میں گونجنے لگا۔ کیا تم نے اپنے شوہر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ یہاں تم کو ایک نہیں بہت سارے شوہر ملیں گے، اتنی پریشانی کاہے کی کرتی ہو؟ حیران کر گئی۔ کیا مطلب؟ اپنی بکواس بند رکھو۔ وہ عورت بولی۔ زیادہ پاک پوتر بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم جیسی عورتوں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ کیانی صاحب نے مجھے اچھی طرح سے بتا دیا ہے کہ تم نے کیسے ان کو پھانس کر ان کا شکار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تمہارے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات رہ چکے ہیں۔ وہ تو ان کی بیوی کی ہوشیاری سے اور چالاکی سے تم کو یہاں لایا گیا، ورنہ تو تم خود کو اس گھر کی مہارانی سمجھ بیٹھی تھی۔ ارے بھائی، تم جیسی عورتیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ اگر تم کو یہی سب کرنا تھا تو اس بازار میں آ جاتی، تمہیں اچھے دام بھی مل جاتے۔ ایک شریف گھر میں رہ کر ان لوگوں کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی جو کہ محلے کے بہت معتبر لوگ ہیں۔ اب تو کیانی صاحب اگلے الیکشن میں بھی کھڑے ہوں گے۔ تم نے ان کی ساکھ کو بہت برا نقصان پہنچایا ہے لڑکی۔ تم کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ عورت کی باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح پڑنے لگی تھیں۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، مجھے طرح پڑنے لگی تھیں۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، مجھے میرے گھر ہی جانے دو۔ میں آئندہ کبھی کسی سے بات نہیں کروں گی، کیانی صاحب کے سامنے بھی نہیں آؤں گی۔ یہ تمہاری بھول ہوگی، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ اب تمہیں اسی جگہ پر رہنا پڑے گا، تم جیسی لڑکیاں اسی قابل ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے بیٹھنے کے لیے تکیہ دیا۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اب میں ایسے جنگل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ کیانی صاحب الیکشن میں کھڑے ہونے لگے تھے، ان کی پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ایسے میں مجھ جیسی ادنا سی لڑکی کو وہ اپنے گھر کی زینت کیوں بناتے؟ انہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے برائی کی اس دلدل میں دھکیل دیا
جہاں سے نکلنے کی میں آج بھی تمنا کرتی ہوں، مگر میں آج تک کچھ نہیں کر سکی سوائے بے بسی سے اپنی بدقسمتی پر آنسو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔